136 ہجری میں ابو عبداللہ صفا بنی عباس کے پہلے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور تخت خلافت پر بیٹھا، جو منصور دوانقی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ بنی عباس نے ان ہمدردیوں سے جو عوام کو بنی فاطمہ کے ساتھ تھی ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اور انہوں نے دنیا کو یہ دھوکہ دیا تھا کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رضائے آل محمد ہی کے نام پر لوگوں کو اپنی نصرت و حمایت پر آمادہ کیا تھا اور اسی کو اپنا نعرہ جنگ قرار دیا تھا۔ اسی لیے انہیں برسر اقتدار آنے کے بعد اور بنی امیہ کو تباہ کرنے کے بعد سب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ہمارا یہ فریب دنیا پر کھل نہ جائے اور تحریک پیدا نہ ہو جائے کہ خلافت بنی عباس کے بجائے بنی فاطمہ کے سپرد ہونا چاہیے، جو حقیقت میں آل رسول ہیں۔ ابو سلمہ بنی فاطمہ کے ہمدردوں میں سے تھا، اس لیے یہ خطرہ تھا کہ وہ اس تحریک کی حمایت نہ کرے، لہٰذا سب سے پہلے ابو سلمہ کو راستے سے ہٹایا گیا، اور وہ باوجود ان احسانات کے جو بنی عباس سے کر چکا تھا صفح ہی کے زمانے میں تشدد کا نشانہ بنا اور تلوار کے گھاٹ اتارا گیا۔ ایران میں ابو مسلم خراسانی کا اثر تھا۔ منصور نے انتہائی مکاری اور غداری کے ساتھ اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب اسے اپنی منمانی کارروائیوں میں کسی با اثر اور صاحب اقتدار شخصیت کی مزاحمت کا اندیشہ نہ تھا، لہٰذا اس کے ظلم و ستم کا رخ سادات بنی فاطمہ کی طرف مڑ گیا۔ مولانا شبلی سیرت نعمان میں لکھتے ہیں، صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علوی کی بیخ کنی شروع کر دی۔ جو لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ بے رحمیاں کی گئیں۔ محمد ابن ابراہیم جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار تھے اور اسی وجہ سے دیباج کہلاتے تھے، زندہ دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ ان بے رحمیوں کی ایک داستان ہے جس کے بیان کرنے کے لیے بڑا سخت دل چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دل پر ان حالات کا بہت اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ جب سادات بنی حسن طوق و زنجیر میں قید کر کے مدینے سے لے جائے جا رہے تھے تو حضرت ایک مکان کی آڑ میں کھڑے ہوئے ان کی حالت کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ افسوس، مکہ و مدینہ بھی دارالامن نہ رہا۔ پھر آپ نے اولاد انصار کی حالت پر افسوس کیا کہ انصار نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد و پیمان پر مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی کہ ہم آپ کی اور آپ کی اولاد کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، مگر آج انصار کی اولاد باقی ہے اور کوئی ان سادات کی امداد نہیں کرتا۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام بیت الشرف کی طرف واپس آئے اور 20 دن تک شدت سے بیمار رہے۔ ان قیدیوں میں امام حسن علیہ السلام کے پوتے عبداللہ محض بھی تھے، جنہوں نے کبر سنی کے عالم میں عرصے تک قید کی مصیبتیں اٹھائیں۔ ان کے بیٹے محمد نفس زکیہ نے حکومت کا مقابلہ کیا اور 145 ہجری میں دشمن کے ہاتھ سے مدینہ منورہ کے قریب شہید ہوئے۔ جوان بیٹے کا سر بوڑھے باپ کے پاس قید خانے میں بھیجا گیا، اور یہ صدمہ ایسا تھا کہ جس سے عبداللہ محض بھی زندہ نہ رہ سکے اور ان کی روح نے جسم سے مفارقت کی۔ اس کے بعد عبداللہ کے دوسرے صاحبزادے ابراہیم بھی منصور کی فوج کے مقابلے میں جنگ کر کے کوفے میں شہید ہوئے۔ اسی طرح عباس ابن حسن، عمر ابن حسن مثنیٰ، علی و عبداللہ فرزندان نفس زکیہ، موسیٰ اور یحییٰ برادران نفس زکیہ وغیرہ بھی بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیے گئے۔
بہت سے سادات عمارتوں میں زندہ چنوا دیے گئے۔ ان تمام ناگوار حالات کے باوجود، جن کا تذکرہ انتہائی اختصار کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام علوم اہل بیت کی اشاعت میں مصروف رہے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ لوگ بھی جو بحیثیت امام حقہ آپ کی معرفت نہ رکھتے تھے یا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی علمی عظمت کو مانتے ہوئے آپ کے حلقہ درس میں داخل ہونے کو فخر سمجھتے تھے۔ منصور نے پہلے حضرت کی علمی عظمت کا اثر عوام کے دل سے کم کرنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ آپ کے مقابلے میں ایسے اشخاص کو بحیثیت فقیہ اور عالم کے کھڑا کر دیا جو آپ کے شاگردوں کے سامنے بھی زبان کھولنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور پھر وہ خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل ہوا، مگر اقتدار حکومت ان کے فتوے کو مستند قرار نہ دیتا تھا، اور اس طرح حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی مرجعیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو حضرت کی ایذا رسانی اور قتل یا گرفتاری کی تدبیریں کی جانے لگیں۔ اس لیے ہر شہر، ہر قصبے میں جاسوس مقرر کیے گئے جو شیعوں کے حالات پر نظر رکھیں اور جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتا ہے، اسے گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ معلیٰ بن خنیس انہی شیعوں میں سے تھے جو گرفتار کیے گئے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو تقریباً 5 مرتبہ مدینے سے دربار شاہی میں طلب کیا گیا، جو آپ کے لیے سخت روحانی تکلیف کا باعث تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مرتبہ بھی آپ کے خلاف کوئی بہانہ اسے ایسا نہ مل سکا کہ آپ کے قید یا قتل کیے جانے کا حکم دیتا، بلکہ اس سلسلے میں عراق کے اندر ایک مدت کے قیام سے علوم اہل بیت کی اشاعت کا حلقہ وسیع ہوا، اور اس کو محسوس کر کے منصور نے پھر آپ کو مدینے بھجوا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ ایذا رسانی سے محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ قدرت خدا تھی کہ وہ آگ جلد ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کے متعلقین اور اصحاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ اسی عصمت کی ایک کڑی تھے جسے خداوند عالم نے نوع انسانی کے لیے نمونہ کامل بنا کر پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق و اوصاف میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی نمایاں جھلک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اخلاق و اوصاف کے بارے میں مورخین نے خصوصی طور پر واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حاجی مدینے میں وارد ہوا اور مسجد رسول میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس شبے میں تھا کہ 1000 دینار کی تھیلی موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا۔ ایک گوشے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ آپ کو بالکل نہ پہچانتا تھا۔ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری تھیلی تم نے لی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا، 1000 دینار۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میرے ساتھ میرے مکان تک آؤ۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ بیت الشرف میں تشریف لا کر 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ وہ مسجد میں واپس آ گیا اور اپنا اسباب اٹھانے لگا تو خود اس کے دیناروں کی تھیلی اسباب میں نظر آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوڑتا ہوا پھر امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور معذرت خواہی کرتے ہوئے وہ 1000 دینار واپس کرنا چاہے۔ آپ نے فرمایا، ہم جو کچھ دے دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں لیتے۔ موجودہ زمانے میں یہ حالات سبھی کی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ اناج، کھانا، خوراک مشکل سے ملے گا تو جس کو جتنا ممکن ہو وہ اناج خرید کر رکھ لیتا ہے۔ مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کا ایک واقعہ ہے
کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے وکیل موتب سے ارشاد فرمایا کہ غلہ روز بروز مدینے میں کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں کس قدر غلہ ہوگا؟ موتب نے کہا، ہمیں اس گرانی اور قحط کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارے پاس غلے کا اتنا ذخیرہ ہے جو بہت عرصے تک کافی ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، یہ تمام غلہ تقسیم کر دو، اس کے بعد جو حال سب کا ہو وہی ہمارا بھی ہو۔ جب غلہ تقسیم کر دیا گیا تو فرمایا، اب خالص گیہوں کی روٹی نہ پکا کرے بلکہ آدھا گیہوں اور آدھا جو، جہاں تک ممکن ہو ہمیں غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر کرتے تھے، خود بھی تجارت فرماتے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینے سے تمام جسم تر ہو گیا تھا۔ کسی نے کہا، یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔ حضرت نے فرمایا، طلب معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی رہتی تھی جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ اس کا حیرت انگیز نمونہ یہ ہے جسے سفیان ثوری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا، فرمایا، میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مکان کی چھت پر نہ چڑھے۔ اس وقت جو گھر میں گیا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ایک بچے کی پرورش پر معین تھی اسے گود میں لیے زینے سے اوپر جا رہی ہے۔ مجھے دیکھا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ بدحواسی میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس صدمے سے جاں بحق ہوا۔ مجھے بچے کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا اس کا رنج ہوا کہ اس کنیز پر اتنا روب و ہراس کیوں طاری ہوا۔ پھر حضرت نے اس کنیز کو پکار کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت بچے کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور امامت میں بنی امیہ اپنے اقتدار اور بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اسی بنا پر لوگوں، خاص کر شیعوں کو کسی حد تک مذہبی آزادی نصیب ہوئی، جس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے امام عالی مقام نے مختلف موضوعات پر علمی اور عقیدتی مباحث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس علمی اور مذہبی آزادی جو آپ سے پہلے والے اماموں کو کم نصیب ہوئی تھی کی وجہ سے علم و دانش کے متلاشی آپ کے علمی جلسات میں آزادی سے شرکت کرنے لگے۔ یوں فقہ، کلام اور دیگر مختلف موضوعات پر آپ سے بہت زیادہ حدیث نقل ہوئیں۔ ابن حجر حیثمی کے بقول لوگ آپ سے علم و معرفت کے خزانے دریافت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ ہی کا چرچا تھا۔ ابو بحر جاہز لکھتے ہیں کہ آپ کی فقہ اور علم پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ اربلی نے آپ سے روایت کرنے والے راویوں کی تعداد 4000 تک بتائی ہے۔ حدیثی منابوں میں امام صادق علیہ السلام اور دوسرے مذاہب کے متکلمین اور بعض ملحدین کے درمیان مختلف مناظرات اور علمی گفتگویں نقل ہوئی ہیں۔ ان مناظرات میں سے بعض میں امام علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنے متعلقہ شعبوں میں آپ کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ مناظرے کیے۔ ان مناظروں میں امام عالی مقام مناظرے کی نگرانی فرماتے اور کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر خود بھی بحث میں حصہ لیتے تھے۔ مثلاً ایک شامی جو آپ کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کا خواہاں تھا، امام نے حشام بن سالم جو علم کلام میں تخصص رکھتے تھے اسے اس شامی کے ساتھ مناظرہ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو خود امام سے مناظرہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا، پہلے جس موضوع پر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو، اور ان پر غالب آنے کی صورت میں اپنے ساتھ مناظرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس شخص نے قرآن سے متعلق خمران ابن عین کے ساتھ
ادبیات عربی سے متعلق آبان بن ثالب کے ساتھ، فقہ میں زرارہ اور کلام میں مومن طاق اور حشام بن سالم کے ساتھ مناظرہ کیا اور ہر میدان میں وہ مغلوب ہوا۔ ایسی مصروف زندگی رکھنے والے انسان کو جاہو سلطنت کے حاصل کرنے کی فکروں سے کیا مطلب، مگر آپ کی علمی مرجعیت اور کمالات کی شہرت سلطنت وقت کے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس ہوتی تھی، جبکہ یہ معلوم تھا کہ اصلی خلافت کے حقدار یہی ہیں۔ جب حکومت کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی بہانہ اسے آپ کے خلاف کسی کھلے ہوئے اقدام اور خوریزی کا نہ مل سکا تو آخر خاموش حربہ زہر کا اختیار کیا گیا اور زہر آلود انگور حاکم مدینہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن کے کھاتے ہی زہر کا اثر جسم میں سرایت کر گیا اور 15 شوال 148 ہجری میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند اکبر اور جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے اس احاطے میں جہاں اس سے پہلے امام حسن، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام دفن ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام کو بھی دفن کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔